بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن دوران خطبہ مسجد نبوی شریف میں کھڑے چند لوگوں سے ارشاد فرمایا، بیٹھ جاؤ۔ اس وقت ایک جانثار صحابی رسول مسجد کی جانب بڑھ رہے تھے۔ جو ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات کانوں میں پڑے تو فوراً وہیں بیٹھ گئے۔ جانتے بھی تھے کہ یہ حکم مسجد میں موجود لوگوں کے لیے ہے، اس کے باوجود مسجد سے باہر اسی جگہ بیٹھ گئے۔ بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ بات پہنچی تو خوش ہو کر اپنے اس جانثار پیارے صحابی سے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہارے دل میں اطاعت الہی اور اطاعت رسول کا جذبہ اور زیادہ کرے۔ دوستو، دعائے نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے حصہ پانے والے یہ صحابی بارگاہ رسالت کے مشہور شاعر حضرت عبداللہ بن رواحہ انصاری خزرجی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اعلان نبوت کے 13ویں سال حج کے پربہار موقع پر منا کی گھاٹی میں آپ رضی اللہ عنہ نے تقریباً 70 خوش نصیبوں کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پر بیعت کی سعادت پائی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ تجربہ کار شاعر قبول اسلام کے بعد اپنی شاعری کا رخ مدحت رسول اور کفار کی مذمت کی جانب موڑ دیا تھا۔ لب سے جو نکلی وہ بات ہو کر رہی۔ چند اشعار کا ترجمہ ملاحظہ کیجیے۔ ہمارے درمیان اللہ کے رسول ہیں، صبح کے نمودار ہوتے ہی وہ تلاوت قرآن سے بہرہ مند ہوتے ہیں۔ ہم گمراہ تھے تو انہوں نے ہمیں راہ ہدایت پر چلنا سکھایا۔ ہمارے دلوں کو یقین ہے کہ جو بات ان کے لب پر آ جاتی ہے وہ ضرور ہو کر رہتی ہے۔ ذی القعدہ سن 7 ہجری میں قضائے عمرہ کے موقع پر مکہ کی فضاؤں میں داخل ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی مہار تھامے ہوئے اشعار پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے منع کیا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، انہیں کہنے دو، یہ اشعار کفار پر تلوار کے وار سے زیادہ سخت ہیں۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے استفسار فرمایا، تم اشعار کیسے کہہ لیتے ہو؟ عرض کی، کسی چیز کو دیکھتا ہوں پھر اشعار کہہ ڈالتا ہوں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ پوچھا، شعر کیا ہوتا ہے؟ آپ نے عرض کی، ایک ایسی چیز جو انسان کے دل میں کھٹکتی ہے، پھر انسان اسے اپنی زبان پر شاعر کی صورت میں ظاہر کر دیتا ہے۔ فرمایا، کیا ابھی شاعر کہہ سکتے ہو؟ آپ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی جانب نظر کی اور فی البدیہہ نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے لگے۔ جب قلعہ خیبر کی کھجوریں پک جائیں اور غلہ تیار ہو جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خیبر بھیج دیتے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کھجور اور اناج کے ڈھیر کو 2 برابر حصوں میں تقسیم کر دیتے، پھر اختیار دیتے ہوئے فرماتے، اے یہودیوں، جو حصہ تم کو پسند ہو وہ لے لو۔ ایک مرتبہ یہودیوں نے اپنی عورتوں کے زیورات جمع کیے اور آپ کو دیتے ہوئے کہا، ہمارے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں اور تقسیم میں ہاتھ ہلکا رکھیں، یعنی تقسیم میں ڈنڈی ماریں۔ یہ سن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آ گئے اور فرمایا، اے یہودیوں، جو تم دے رہے ہو وہ رشوت ہے اور رشوت مال حرام ہے جس کو ہم مسلمان نہیں کھاتے۔ روزے سے آپ کو بے حد محبت تھی۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہی میں محو سفر تھے۔ گرمی کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ لوگ اپنا ہاتھ اپنے سر پر رکھ لیتے تھے۔ اس وقت صرف 2 حضرات روزہ دار تھے، ایک خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرے حضرت ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ نماز سے محبت کا عالم یہ تھا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ گھر سے نکلنے کا ارادہ کرتے تو 2 رکعت نفل پڑھتے، گھر میں داخل ہوتے تو بھی 2 رکعت نفل پڑھتے۔ اس عمل کو زندگی میں کبھی بھی نہیں چھوڑا۔ یتیموں سے محبت کا یہ عالم تھا کہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پرورش میں رہا ہوں، میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی شخص ان سے بہتر یتیم کی پرورش کرتا ہو۔ راہ خدا میں جہاد کا جذبہ ایسا تھا کہ جہاد
وہ غزوے کے لیے نکلنے والے پہلے شخص ہوتے اور واپسی کے وقت سب سے آخر میں پہنچتے تھے۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دراز گوش گدھے پر سوار ہو کر انصار صحابہ کی مجلس میں کچھ دیر ٹھہرے۔ وہاں دراز گوش نے پیشاب کیا تو منافق ابن ابی نے ناک بند کر لی۔ اس پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میرے آقا کے گدھے کا پیشاب تیرے مشک سے بہتر خوشبو رکھتا ہے۔ سن 8 ہجری جمادی الاولیٰ میں جنگ معطا کے موقع پر 1 لاکھ سے زیادہ رومی افواج کے مقابلے میں 3000 مسلمانوں کی مختصر سی فوج نے اپنی جان پر کھیل کر ایسی مارکہ آرائی کی کہ تاریخ اس کی مثال بیان کرنے سے قاصر ہے۔ جنگ سے پہلے آپ کے جذبات یہ تھے، اے لوگو تم شہید ہونے کے لیے نکلے ہو اور اب اسے ناپسند کر رہے ہو۔ ہم دشمن کی کثرت اور طاقت دیکھ کر جنگ نہیں کرتے، ہم اس دین کی خاطر لڑتے ہیں جس کے سبب اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت عطا فرمائی۔ اب 2 اچھی باتوں میں سے صرف ایک ہوگی، فتح یا شہادت۔ جنگ شروع ہوئی تو کئی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مرتبہ شہادت پر فائز ہو گئے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے پرچم اسلام تھام لیا، مگر جلد ہی جسم پر موجود لباس خون میں ڈوب گیا۔ اس وقت حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ لشکر میں دوسری جانب تھے، 3 دن سے بھوکے تھے۔ چچا زاد بھائی نے گوشت سے بھری ہوئی ہڈی پیش کی تو ایک لقمہ ہی کھایا تھا کہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر آ گئی۔ بے تاب ہو کر ہڈی چھوڑ دی اور کہتے ہوئے آگے بڑھ گئے، اے عبداللہ ابھی تک تیرے پاس دنیاوی شے ہے؟ فوراً پرچم اسلام ہاتھ میں لیا اور لشکر کی کمان سنبھال کر بے جگری سے دشمنوں پر ٹوٹ پڑے۔ لڑتے لڑتے انگلی کٹ گئی تو فرمایا ابھی انگلی کٹی ہے اور یہ کوئی بڑا کارنامہ نہیں ہے، اے نفس آگے بڑھ ورنہ موت کا فیصلہ تجھے قتل کر ڈالے گا اور تجھے ضرور موت دی جائے گی۔ پھر انتہائی دلیری اور جان بازی کے ساتھ لڑنے لگے، بالآخر زخموں سے نڈال ہو کر زمین پر گر پڑے اور شربت شہادت سے سیراب ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر بے شمار رحمتیں نازل ہو، آمین یا رب العالمین۔ دوستو چینل پر نئے ہیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں۔